نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج جن چیدہ مضامین کا تذکرہ ہوگا اس میں غزوہ حنین جو ہے اس کا تذکرہ ہے بنیادی طور پر، جو کہ فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا، اور اس کے اور فتح مکہ کے درمیان میں ٹوٹل 19 دن کا فرق ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ سے فتح مکہ کے لیے سفر تھا، اسی سفر میں جو تقریباً 2.5 ماہ کا محیط تھا کل، اس کے اندر یہ غزوہ حنین ہوا، اور اس کی بڑی کلوز کوریلیشن ہے فتح مکہ کے ساتھ۔ فتح مکہ میں جو مسلمانوں کو جس قسم کی کامیابی عطا ہوئی، اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے عرب کے کچھ قبائل نے تو یہ تاثر لے لیا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ کرنا بالکل بے معنی ہے، لیکن کچھ جو بہت زیادہ اکھڑ تھے اور جن کی پاسٹ ہسٹری بہت مارشل قسم کی تھی، ان کے لیے یہ چیز برداشت کرنا بڑا مشکل تھا، اور وہ اس چیز کو جاننے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ قریش میں سے یا مدینہ میں سے کوئی شخص ہمارا سردار اور ہمارا حاکم بن جائے اور ہم اس کے مغلوب ہو جائیں۔ اس لیے ان لوگوں نے دوبارہ سے ہتھیار اٹھائے اور انہوں نے کوشش کی کہ مکہ والے تو مغلوب ہو گئے تھے، وہ تعداد میں کم تھے، ہم زیادہ ہیں تو ہم تلوار اٹھا کے اس ویو کو، اس لہر کو جو ہماری طرف بھی بڑھ سکتی ہے، اس کو ہم یہیں پہ روک لیں۔ اس میں جو بڑے سردار تھے، آپ سے میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا، جو کہ بڑا عرب کے قبائل میں سے اوس اور خزرج جو مدینہ کے بڑے قبائل تھے اور جوز کے قبائل تھے، ان کے بعد مکہ کے جو قبائل تھے اس میں زیادہ قریشی تھے سارے کے سارے۔ اس کے علاوہ جو مکہ کے اندر مقیم، جن کے 2 جگہیں تھیں، ایک طائف کے اندر ایک مکہ کے اندر، زیادہ ٹائم ان کا مکہ میں گزرتا تھا بیکاز یہ ہب تھا، کمرشل ہب تھا عربیہ کا۔ ان میں سے اکثر امیہ کے تھے، امیہ کے لوگوں میں سے اکثر ثقیف کی ہے، جو کہ طائف کا علاقہ ہے۔ بنو ثقیف یہاں کا ہے، بنو جسم بھی ادھر کا ہے، بنو سعد اس کے ساتھ کا علاقہ ہے، بنو حوازن بڑا قبیلہ ہے بیسیکلی، جو کہ قیس اعلان بیسک شاخ ہے، جو کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ان کے اولاد سے چل رہی ہے، یہ اسی کی سبسڈریز ہیں، اگلی شاخیں ہیں۔ یعنی جو میجورٹی تھی بڑے قبائل کی مکہ کے علاوہ، وہ سارے کے سارے طائف اور اس کے آس پاس موجود تھے، اور یہ بنو حوازن کی ساری اولاد تھی۔ اس کو بنو حوازن کا معرکہ بھی کہتے ہیں، اس کو ثقیف کا معرکہ بھی کہتے ہیں، اس کو طائف کا سیج بھی کہتے ہیں، محاصرہ طائف بھی کہتے ہیں۔ طائف میں جنگ نہیں ہوئی تھی، صرف محاصرہ ہوا تھا، یہ اپنے قلعے کے اندر آ کے محصور ہو گئے تھے، اس کا میں تذکرہ آپ سے تفصیلی کروں گا۔ اور اسی کو غزوہ حنین بھی کہتے ہیں، بیکاز مین بیٹل جو ہے، جو اصل جنگ ہے، وہ حنین کے میدان میں، جو کہ مکہ سے تقریباً 18 سے 20 میل کا فاصلہ ہے، ٹوٹل بہت قریب ہے، طائف کی طرف جاتے ہوئے رستے میں آتا ہے، وہاں پہ یہ ساری کی ساری مین بیٹل جو اس کی اصل مارکہ اس میدان میں ہوا تھا۔ یہ مختلف اس کے نام ہیں، بنیادی وجہ اس کی یہ تھی جو آپ سے میں نے مختصراً تذکرہ کر دیا کہ یہ لوگ اٹھے، دوبارہ انہوں نے تلواریں اپنی اکٹھی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مٹھی بھر مسلمان جنہوں نے مکہ کے اوپر پولیٹیکلی قبضہ کر لیا تھا، یہ ہماری طرف نہ آنے پائے، اور ہماری جو طائف کے اندر، جو کہ گرین لینڈ ہے عربیہ کا، جو کہ عرب کا سب سے بڑا جس طرح تجارتی مراکز کے علاوہ آپ کے جو ایکسکرشن پوائنٹس ہوتے ہیں، جس کی پیداوار گرین ہے ساری کی ساری، اس کا ویدر سارے کا سارا بڑا اچھا تھا۔ اس زمانے میں بھی یہاں پہ برف ہوتی تھی، آج بھی برف ہوتی ہے، ان لائک باقی پورے عرب کے موسم کے، طائف کا موسم بالکل ڈفرینٹ ہے۔ جیسے آپ اندازہ لگا لیں، اگر کراچی کے موسم کو آپ مری کے موسم سے کمپیئر کریں، اتنا ایسا ڈفرینس بنتا ہے۔ تو یہ ان کا فوکس ہوتا تھا تجارتی لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے، اور یہ لوگ اسی وجہ سے بہت زیادہ متمول تھے، اور ان کا زوم بہت زیادہ تھا، قبائل بہت زیادہ تھے۔ ان لوگوں نے اپنی فوج اکٹھی کی، اور اس دفعہ جب ان لوگوں نے فوج اکٹھی کی تو ان کے پچھلے تمام معرکوں کے برعکس پچھلے معرکوں میں جو ان کی سرداری ہوا کرتی تھی، بنو ثقیف ہی کے ایک شخص درید بن سمامہ یا درید بن سمہ اس کا نام تھا، اور وہ 80-85 سال کے درمیان اس کی عمر تھی جب یہ طائف کا معرکہ یہ ہوا، لیکن اس دفعہ وہ سردار نہیں تھا۔ اس کے بڑھاپے کی وجہ سے لوگوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس دفعہ اس کو ہمارا سردار نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے بنو ثقیف یا بنو ثقیف کی جو ذیلی برانچ تھی، بنو نصر کے ایک شخص، مالک بن عوف اس کا نام تھا، 30-31 سال کا نوجوان تھا، لیکن بڑا جری، بڑا بہادر، بڑا زیرک آدمی تھا، اس کو انہوں نے اپنا سردار بنایا، اور وہ ان کا چیف آف سٹاف بنا اس پوری جنگ کے اندر۔ جب جنگ کا آغاز ہوا، انہوں نے جب جگہ کا پڑاؤ ڈالا، اس نے اپنی ساری فوج کو اکٹھا کیا، اور یہ جو میدان آپ سے میں نے تذکرہ کیا، حنین کا جو میدان تھا، جو نخلا کے پاس بنتا ہے، اس کی وادی میں، جس کی دونوں سائڈ ذرا باؤل شیپ میں بنتی ہیں، اونچی ہیں، درمیان میں اس کا
پیالے کی جب پیندہ ہوتا ہے اس طرح کی جگہ سائڈ پہ اس کے مختلف گھاٹیاں بنی ہوئی ہیں. اس جگہ کا اس نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ مجھے پڑاؤ ڈالنا چاہیے، بیکاز یہیں سے مکہ سے جو بھی فوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہے ان کو ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ مکہ والے لازماً اگلا رخ طائف کی طرف کریں گے. طائف کو اس طرح چھوڑ کے مدینہ والے واپس نہیں جائیں گے. ان کی پرسیپشن اپریسیشن بالکل درست تھی، اور یہی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا. انہوں نے اس رستے کے اندر اپنی مرضی سے پڑاؤ ڈالا، اور بیٹل فیلڈ جو کارزار تھا، میدان کارزار تھا، اس کا چناؤ انہوں نے خود کیا. یہ حنین کا میدان انہوں نے چنا اور اس کی اونچی سائڈ کے اوپر خود جا کے بیٹھ گئے، اور اگلی سائڈ سے جہاں سے مدینہ والے مکہ والے نے آ کے اس وادی میں سے ہو کے گزرنا تھا، اور ان کا خیال نہیں تھا کہ یہاں پہ دشمن فوج موجود ہوگی، فوج بہت پیچھے ہوگی. انہوں نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا. ایک چیز میں آپ کو اس کے سٹارٹ میں بتا دوں کہ یہ جو حنین کا معرکہ ہے، بدر کے بعد حنین کا معرکہ واحد معرکوں میں سے ہے جس کا تذکرہ باقی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے اندر شامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مسلمانوں کی ہاتھ بٹانے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا اور فوج کو بھیجا، جس کے بڑے متعدد واقعات ہیں. قرآن کی آیت بھی اس کے اندر شامل ہے، حدیث کے واقعات بھی، تاریخ کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. باقی جنگوں میں بھی ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے صحابہ تھے، لیکن ان میں بڑے کیٹیگورک ٹرمز میں ہوا جن کا بڑے تفصیلی واقعات ہیں، اور جس کا قرآن کے اندر سورہ انفال کے اندر بڑا تفصیلی تذکرہ ہے، جس میں اکثر جگہوں پہ بدر اور حنین کا تذکرہ اکٹھا ہی ہوتا ہے کہ دونوں معرکوں میں ایسا ہوا اور پھر ہم نے آپ کے ساتھ ایسا کیا. بدر کے معرکے کے اندر بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، دشمن ان کے اوپر دوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی فوج کے ذریعے نصرت کی اور ان کو کامیابی عطا کی. اور حنین میں معاملہ بھی ایسا ہی تھا، سوائے ایک فرق کے. حنین میں اللہ تعالیٰ کی فوج آئی، فرشتے آئے، جبریل علیہ السلام آئے اور مسلمانوں نے فتح لی، لیکن اس دفعہ مسلمانوں کی تعداد غزوہ بدر کی طرح 313 نہیں تھی بلکہ 12,000 تھی. اور مسلمانوں کی فوج اس سے پہلے کبھی بھی اتنی تعداد میں اکٹھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے کبھی اتنا جمع غفیر اکٹھا نہیں ہوا. 10,000 مدینہ سے آئے تھے، ساتھ میں رستے کے قبائل سارے کے سارے شامل تھے جنہوں نے آ کے مکہ میں آ کے عمرہ ادا کیا اس فتح مکہ کے موقع پر، اور اس میں 2,000 مزید افراد کا مکہ سے شمولیت ہوئی، جن میں سے بہت سے نان مسلم بھی شامل تھے. یہ وہ واحد معرکہ ہے غزوات میں شامل ہے جس میں مسلمانوں کی طرف سے غیر مسلم بھی شامل تھے. بڑی عجیب و غریب سا اس کا کمپوزیشن ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے لیے مذہب بنیادی چیز نہیں تھی اس وقت تک، بعد میں چیزیں ساری کی ساری چینج ہوئی. ان کے لیے ٹرائبلزم تھا اور ایریا تھا. اگر مکہ پہ کوئی قبضہ کرے گا، کوئی اس کے اوپر آ کے لڑے گا، تو پھر وہ مسلمان یا غیر مسلم تو نہیں دیکھے گا، سارا کچھ تخت و تاراج ہو جائے گا. اس لیے اس کا ڈیفنس ان کی ذمہ داری بنتی تھی. فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگ کلیئرلی مسلمان ہو گئے، لیکن بہت سارے لوگوں نے، جن میں ان کے سردار بھی شامل تھے، سہیل بن عمرو شامل تھے، صفوان بن امیہ شامل تھے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن چونکہ فتح مکہ کے عین فوراً بعد یہ معرکہ سٹارٹ ہوا. فتح مکہ کا سفر 10 رمضان کو سٹارٹ ہوا تھا، 18 رمضان مبارک کو 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، اور یہ 6 شوال، رمضان کے فوراً بعد شوال کے 6 تاریخ کو ہفتے کے دن غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے طائف کی طرف اس جنگ کے لیے کوشش کرنے کے لیے. تو یہ درمیان میں ٹوٹل 3 ہفتے بھی نہیں بنتے، 19 دن ٹوٹل بنتے. ان میں یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس ٹرائبل ریت کے مطابق یہ لوگ اس میں شامل تھے، بیکاز ان کا ڈیفنس ان کی ذمہ داری تھی. ان کو پتہ تھا کہ ہم جنگ اور امن دونوں میں ہم ساتھ ہیں، نقصان بھی ہمارا ساجھا ہے اور ہمارا فائدہ بھی، ہماری شکست بھی ساجھی ہے اور ہمارا فتح بھی ہماری ساجھی ہے. یہ لوگ ساتھ ملے. ابھی اس چیز کو میں اسی تفصیلی اس میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ اس جنگ کی غلطی کے اندر یہ نان مسلم تو شامل تھے ہی تھے، ساتھ میں وہ کچے مسلمان ہیں. میں کچے مسلمان اس لیے کہوں گا کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غلبے کے بعد مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے ان جنگوں کے اندر اس اسپیشلی حنین کے معرکہ میں اس چیز کو پروف کیا کہ یہ وہ انٹرینڈ مسلمان تھے، جبکہ جو مہاجرین اور انصار تھے وہ 20 سال کی ٹریننگ کی بھٹی سے گزر کے آئے تھے. ان کا اوپینین، ان کا طرز نظر، ان کا طرز سوچ بالکل مختلف تھا، ایمان کا لیول بالکل مختلف تھا. وہ توکل والے، تقوی والے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ چلنے والے لوگ تھے، جبکہ یہ ابھی تک اسی مادیت کے معاملات کے اندر پڑے تھے. وہ جنگ میں دشمن کی فوج کی تعداد، اپنی فوج کی تعداد، جنگ کا میدان اور ان اسباب کو دیکھ کے اس کے حساب سے اندازے لگاتے تھے، اور ان کا جذبہ یا ان کی پستی جو تھی، مرال کا اوپر نیچے ہونا، وہ بھی عین اس کے مطابق تھا. عجیب و غریب بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں ابو سفیان بھی شامل تھے، جو کہ کہنے کو تو ان سرداروں میں شامل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 20 سالہ جنگوں میں ان کے صف اول کے مجاہد تھے، ان کے سینئر سردار تھے. امیہ کے بھی سردار تھے جنگوں کے اندر بھی، احد کی جنگ کے اندر، خندق کی جنگ کے اندر، خیبر کے بعد کے معرکوں میں وہی سردار تھے ان کے.
لیکن ان کا بھی مادیت کی طرف رجحان اتنا زیادہ تھا، حالانکہ اس فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، لیکن چونکہ ٹرینڈ نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹائم ان کا نہیں گزرا تھا، تو انہوں نے جب شروع کے مراحل میں آپ کو میں تذکرہ کروں گا، جب وہ پستی سٹارٹ ہوئی تو ایک جملہ ابو سفیان نے بھی بولا، جو کہ حضرت ابو سفیان نے بولا، جو کہ تاریخ میں اور حدیثوں میں کوٹ ہوتا ہے، ان کا جی یہ جو ان کی طرف سے جو ہمارے اوپر دھاوا چل رہا ہے اور ہمارا جو یہ وڈرول چل رہا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ پیچھے جا کے سمندر میں جا کے ختم ہوگا، رستے میں رکنے والا نہیں ہے. یعنی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس تھنگ ایٹ آل کہ ہمارے اوپر جو دشمن دوڑا ہے دے ول اسٹاپ اینڈ وی آر گون ناؤ. اور ان کے ساتھ جو نان مسلم تھے ان کے تو خیر بول بالکل ڈفرینٹ تھے، ان میں سے کسی ایک نے، غالباً اس کا نام کوئی ابن جنید تھا، خلیدہ بن جنید، اس نے تو یہ کہا تھا کہ محمد کا جادو ختم ہو گیا ہے. ان لوگوں کے ذہن میں تھا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب پہ جو جادو چلایا تھا، جو کہ ہجرت کے بعد سٹارٹ ہوا، 1 2 3 4 مار کے فتح مکہ بھی اسی کے لپیٹ میں آیا، یہ تگڑے لوگ سامنے آئے اور جادو بھی ختم ہو گئے. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، اور کتنے برعکس تھی اس کا میں تفصیلی تذکرہ بھی آپ کے ساتھ اس کے سامنے کروں گا.